ایک کرٹیسزم ہے جو فیڈریشن کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو طالبان کو قومی دھارے میں لانے کا ایک ایفرٹ کیا، اس سے بہت سے طالبان کے پی میں آئے، سیٹلڈ ہوئے، اور اب وہی نکل کے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو نیریٹو ہے اس وقت کی گورنمنٹ کا، وہ غلط ہے یا درست ہے؟ نہیں، یہ نیریٹو بنانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ اس کو پتہ ہے کہ ایک غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو ان کیمرہ بریفنگ ہوا کرتی تھی، میں بھی اس کا حصہ تھا۔ یہ حکومت کی خواہش نہیں تھی، حکومت وقت کو اس وقت اعتماد میں لیا گیا تھا نا۔ آپ ان سے جو موجودہ حکومت کی سینئر قیادت بھی ان کیمرہ بریفنگ میں بیٹھی رہتی تھی، تو آپ پتہ کر لیں کہ اسی ٹائم جب یہ سارا، کیونکہ کوئی اور بلاتا تھا اور کوئی، اس سے ان کیمرہ بریفنگ کا یہ فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ان کے ساتھ اس کی پی آر بن گئی حکومت کے، پھر ہماری حکومت گرانے میں اسی کا فائدہ ہوا جو ان کیمرہ بریفنگ اسی پہ ہوتی تھی کہ ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو فائدہ کیسے ہوا حکومت گرانے میں، یہ میں سمجھی؟ حکومت گرانے میں کس کے ساتھ پی آر بن گئے نا، وہ یہاں پر آتے یہ سارے پھر حاضر ہو جاتے نا، جب جنرل صاحبان آتے، باجوہ صاحب آتے تھے، پھر نفیذ آتے تھے، تو ان کی پھر یہاں سلام دعا ہو جاتی تھی، کوئی کارڈ دیتا تھا، کوئی اس کی یہاں پر انٹروڈکشن، پھر لمبی سیشن جاتی تھی، 6 گھنٹے 7 گھنٹے سیشن جاتی تھی۔ تو اس میں یہ تجویز تھی کہ یہ چونکہ وہاں پر ہے، اس کے بچے مختلف تھے کہ یار اس کے، اور یہ بہت لمبی سیشن ہوتی تھی یہاں پر ہر جگہ سے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اسی میں ایک دفعہ بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ یار اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پر واپس جواب یہ آیا کہ ذوالفقار ایک تنظیم تھی، آج اسمبلیوں میں بیٹھے۔ میں اس کو تو اسی چیزوں پہ یہ سارے اس کے ساتھ ایگری ہو گئے تھے، جو اس وقت کے سب باجوہ صاحب اور جنرل فیض کے ساتھ یہ ساری ایگری ہوئے تھے۔ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ نہیں کہ حکومت نے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت نے مخالفت کی، لیکن سپورٹ نہیں، یہ حکومت نے یہ سارے پارلیمنٹ کے اس کی تھی اور اس کی وجوہات بتا دی گئی، یہ وجوہات بتا دی۔ اس میں یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے، اس کو جو مختلف اس میں ہوئی تھی کہ ہم اس کو ایک فیملی سے ایک جاب دیں گے، اس کو روزگار دیں گے، تاکہ ان چیزوں کے پیچھے پھر نہ پڑے۔ مختلف تھی کہ اس کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے تھے، وہ وہاں جاتے ہیں، پھر واپس آ کے یہاں واقعہ کر دیتا ہے، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، کیونکہ یہاں جب سب گئے تھے تو فیملی تھا۔ تو یہ جو باتیں تھی، آپ ان سے اسی سے معلوم کر لے کہ کون گیا تھا، کس کی وہ آیا، حکومت نے وہ اجازت مہیا کی تھی، آیا کون سے آفس میں اس کی میٹنگ ہوتی تھی، کہاں سے، سب کو پتا ہے کہ بیٹھتے تھے، وہاں ملاقات ہوتی، واپس آ جاتے۔ آج بھی کافی نام میں بتا سکتا ہوں، اس میں شوکت خان صاحب تھے جو ہمارے گورنر صاحب تھے، اس میں چٹان صاحب تھے جو ہمارے ایکس ایم این ایس تھے، باقی ہر پارٹی کے لوگ گئے تھے۔ تو اس سے پوچھے کہ آپ ہمارے کہنے پہ وہاں ڈائلاگ کرنے گئے تھے یا کس کی کرنے پہ، تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں حکومت کا کیا رول ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس ٹائم حکومت ہماری تھی، اور یہی ہمارا سب سے بڑا جو ہے، جو ہمیں، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں جو یہ حکومت ہم سے کی تو غلطیاں ہماری بھی تھی، ہمیں بھی جو آئین نے جو حدود متعین کیے، جو سیکیورٹی اداروں کا کام ہے وہ یہ کرے، وہ کرے، جو ہمارے کام ہے، جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، تو وہ ہمیں کرنے دے۔ تو ہمارے صوبائی حکومت کی ٹائم بھی ہم نے احتجاج کیا کہ بھائی جان یہ لوگ آ گئے، اس کے ساتھ ہمیں بتائے، جو آپ نے جو بات کی تھی کہ اس کو لا رہے ہیں، ہمیں بتائے کہ آیا صرف اس کو واپس لے کے آئے، آپ کے پاس کیا پروگرام ہے، اس کو طالبان کے حوالے سے۔ یہاں پر تو سب سے زیادہ احتجاج ہماری حکومت میں، اور ہمارے ایم پی ایس ایم این ایس نے احتجاج کیا ہماری اپنی حکومت میں۔ تو اگر ہم اس کو لے کے آنے والے تھے تو ہم تو ہے، ہماری پالیسیوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تھا ہم یہ اس کا آپریشن کا ہمیں رزلٹ بتا دے کہ یار اس ایریا میں یہ آپریشن ہوا، آج اس کو صاف ستھرا۔ صاحب جیل میں موجود ہیں، لیکن اوبویسلی ایز این اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کو اگنور تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، سب سے بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں، لیکن آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ اصل چیلنج پارٹی کا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اوبویسلی اگر آپ کا لیڈر ہی جیل میں موجود ہے تو پارٹی پہ وہ گرفت تو نہیں ہوگی جو ایک انفارچونیٹلی ہونی چاہیے اس کی پریزنس سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی میں جو مسائل ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وکلا کا ایک گروپ ہے اس کی ایک الگ ڈائریکشن ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ایک الگ ڈائریکشن ہے، ایسے سینسیٹیو ٹائم پہ کیسے پارٹی یونینیمسلی جو ہے وہ لیڈ کر سکتی ہے جب آپ کسی ایک الائنس اور ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں؟
نہیں انشاءاللہ اصل میں خان صاحب اگر جیل میں ہے یا باہر میں تو شان صاحب کی اس کی رہنمائی ہم لیتے ہیں اور اسی کی پیتے ہر وقت ملاقاتوں پہ پابندی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی طریقہ نکل آتا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسٹیٹ نے ریاستی اداروں نے کتنا ظلم کیا. جو پولیٹیکل لوگ تھے خان کے بعد آپ جتنے جو دے کے قیادت دے کے وہ پارٹی کی قیادت چھوڑ چکی، جو لوگ جو پڑھے لکھے تھے جو جس کی پارلیمنٹ کی ضرورت تھی، اتنا بڑا گیپ آیا نا کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا چیئرمین صاحب اور ہمارا جی ایس صاحب ہے مشکل سے اس کی سیاست میں اور پارٹی میں 1-2 سال بھی نہیں ہوئے نا. جب اتنی بڑی پوزیشن پہ ایسے لوگ، اور یہ نہیں ہے ہمارے پاس آپشن کیا تھا، ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ اگر قیادت یا تو بھاگ گئی تھی یا چھپ گئی تھی، تو اتنا بڑا گیپ آیا تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا. اور یہ جمہوریت کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ 85 کی الیکشن میں ہوا تھا، جب ضیاء الحق نے اس میں آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر کیا، اسی سے جمہوریت کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اس کا. تو اس سے کسی کی خدمت نہیں ہوتی، اسی نہیں کی تھی. ہم اپنی پسند ناپسند تو کرتے ہیں لیکن ہم ملک کا نقصان کر رہے ہیں.